پیارے دوستوں، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیتے کے ساتھ جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب آپ کے سامنے ایک چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ پیارے دوستوں، ہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی وہاں پر ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ جب فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں کی حالت پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں بھلا ڈیرا کیوں لگا لیا؟ آپ نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی کھا کر جیسے تیسے وہ اپنا وقت گزارتے رہے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہتے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ دن رات اس کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ میرے پیارے لوگوں، تم بھی اس راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو بابا اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا ہی کو سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ پاک کو یہ بات ناگوار گزری۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات گاؤں میں خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر وہ لے جا رہا تھا، وہ صدمے سے بے حال ہو گئی تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا، کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑ سکے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر واپس لاتا ہوں۔ فقیر بابا نے جب یہ بات کہی تو کچھ لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں وہاں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے؟ تو وہ کہنے لگے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے
کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی، اگر بابا واقعی آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں پر وہ چیتا گیا تھا۔ دوستوں، وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے نہیں کھایا تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا، اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ کچھ ایسا ہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا یعنی جھپٹا، تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں سے کہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں سب کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے اور وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہیں، اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ مرید بن کر بابا کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کسی کا محتاج اور مجبور نہیں بناتا، اللہ انہیں صاحب اختیار بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک فقیر کو اللہ نے کیسی طاقت اور کیا مقام عطا کیا کہ اس کے سامنے خطرناک چیتا بھی اپنے سر کو خم کرتا ہے، اور ولی کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔